الیکشن کمیشن میں جب یہ مقدمہ چل رہا تھا تو یہ تسلیم کر چکے ہیں، بینک الفلاح کے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی فراہم کر چکے ہیں، اور آپ کے کیس یہ ہے کہ آپ نے تحائف یہ ڈکلیئر نہیں کیے جو کہ ڈکلیئر کرنا لازم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے یہ تحائف ڈکلیئر نہیں کیے تو جو ان سے رقوم حاصل ہوئی تھیں وہ آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائیں، اور وہ رقوم مطابقت نہیں رکھتی جتنے کہ یہ تحائف بکے ہیں اس رقم کے ساتھ۔ تو پھر جو تحائف بیچنے کے بعد جو رقم تھی وہ رقم کہاں پہ گئی، اس رقم کا پتہ لگنا ضروری ہے کہ پتہ لگے کہ وہ رقم کس چیز میں استعمال ہوئی اور کیوں استعمال ہوئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ضروری امر ہے کہ یہ پتہ کروایا جائے کہ یہ رقم کہاں گئی ہے، آپ نے کہاں پہ خرچ کی ہے، اور کی آپ نے غیر قانونی طریقے سے ہے۔ تو یہ جو دوسروں کو باتیں کرتے تھے اور کہتے تھے رسیداں کڈو، تو آج وہ خود جعلی رسیدیں بنانے پر مجبور ہو گئے ہیں اور کورٹ کے سامنے اپنے دفاع میں کوئی بات کرنے کو نہیں ہے۔ میں آج حیران ہوا کہ پوری کیمپین چلتی رہی پاناما کے اوپر بھی، اور میاں نواز شریف نے تو پھر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے ایک ایک پیشی پہ جاتے رہے، کئی سو پیشیاں انہوں نے بھگتی ہیں۔ جو کئی سو کیس گناتے ہیں نا، آپ نے کتنی پیشیاں بھگتی ہیں، آپ کتنے کیسز پہ آئے، ہر روز کوئی بہانہ، کبھی ٹانگ میں درد ہے، کبھی ویل چیئر ہے، کبھی ویل چیئر نہیں ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی کوئی کمٹمنٹ ہے، کبھی کوئی عذر ہے، کبھی کوئی بہانہ ہے۔ تو یہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ بہانے بازی کی جا رہی ہے، چوری پکڑی جا چکی ہے، چوری ثابت ہو چکی ہے، مگر وہ ٹل نہیں رہے، وہ ایک کے بعد ایک جھوٹ، ایک کے بعد ایک بہانہ۔ تو یہ جو سپریم کورٹ میں کل کیس دائر کیا گیا ہے، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا ایک انوکھا اور منفرد واقعہ ہے کہ اتنے پاکستانی شہری عدالتوں میں اپنے مقدمات کی سماعت کے لیے آتے ہیں، کتنا کو یہ سہولت میسر ہے کہ ان کے وکلا کورٹ نمبر 1 میں کھڑے ہو کے چیف جسٹس کو استدعا کریں کہ ٹرائل کے چلتے ہوئے ان کا کیس سپریم کورٹ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ اور کتنے ایسے سائل ہیں جن کا کیس 2 مرتبہ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آپ کا کیس ٹرائل کورٹ میں چل رہا ہے، آپ 7 درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈال چکے ہیں اس کے خلاف، 2 دفعہ اسی ٹرائل کورٹ کو کہا ہے کہ ہمارا مقدمہ روکا جائے، وہاں سے آپ کی صدا مسترد ہوئی، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ گئے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے صدا کی کہ یہ ٹرائل روکا جائے تکنیکی بنیادوں کے اوپر، وہاں سے آپ کی صدا مسترد ہوئی، پھر آپ سپریم کورٹ گئے، سپریم کورٹ میں 2 رکنی بینچ جسٹس یحییٰ آفریدی کا اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ کا، اس نے کہا کہ ٹرائل کے اندر مداخلت نہیں کی جا سکتی، اور انہوں نے وہ معاملہ واپس ٹرائل کورٹ کو بھیجا۔ اب دوسری مرتبہ آپ کی درخواست انٹرٹین کی جائے تو کیوں کی جائے؟ کیا یہ قانون کے مطابق جائز ہے کہ یہ قانون کے مطابق جائز ہے کہ ہر جو کمپلیننٹ ہے، ہر سائل ہے، اس کی درخواست سپریم کورٹ دوران سماعت جب ٹرائل کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہو تو وہ فکس کر دے؟